الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ الاحزاب جماعت داہم کے لیکچر نمبر 4 میں لیکچر نمبر 4 کی تیسرے رکوع کی ہم 4 آیات ان کا ترجمہ اور ان کا تشریح اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا، کیونکہ آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہے۔ بات چل رہی تھی پیچھے منافقین کی، کہ منافقین جو تھے وہ سورہ جنگ احزاب میں، غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جانے دیں، اور ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر غیر محفوظ یعنی کھلے پڑے نہیں تھے، وہ صرف جنگ سے بھاگنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات جو ہے وہ بتائی، ان کی ایک صفت بتائی، صفت تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی ایک خامی بتائی کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر باہر سے فوجیں مدینہ پر حملہ کر دیں اور ان کو کہا جاتا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دو، ہم مل کر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، اور ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جاتا تو یہ ضرور آتے اور کچھ بھی توقف نہ کرتے، تھوڑی دیر بھی نہ ٹھہرتے، یعنی تھوڑا سوچ کر فوراً اس پر رضامند ہو جاتے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے تھے، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، کہ حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، کہ لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں، وہ اس بات کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکے تھے۔ وَكَانَ، اور ہے، عہد اللہ مسئولا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ مسئولا، پوچھا جانے والا۔ مسئول مفعول کے صیغے پر ہے، مفعول کے وزن پر ہے، مسئولا پوچھا جانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور کیا ہوگی؟ پرسش ہوگی۔ آج ہم نے یہاں سے اس کا تلاوت کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ قل، کہہ دیجئے یا فرما دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب فرما دیجئے، ان منافقوں سے کہہ دیجئے، ان کفار سے کہہ دیجئے کہ لن ینفعکم، تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا۔ ینفع نفع دینے سے ہے، لن ینفعکم، لن جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے، اور نفی تاکید کے لیے آتا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لن ینفعکم، تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا، الفرار، بھاگنا، ان اگر، فررتم، تم بھاگے، من الموت، موت سے، من کا معنی سے، الموت، موت سے، من الموت، موت سے، او القتل، او کا مطلب یا، القتل، قتل سے، وَإِذًا، اور اس صورت میں، لا تمتعون، نہ فائدہ دیے جاؤ گے، لا نہیں، تمتعون فائدہ دیے جاؤ گے، لا تمتعون نہ فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیلا
مگر صرف تھوڑا، مگر کم۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دیجئے کہ ہرگز تمہیں فائدہ نہ دے گا تمہارا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، قتل ہونے سے، قتل کرنے سے، او القتل یا مقتول ہونے سے، یعنی اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو، وَإِذَا، تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا، لَن يَنفَعَكُمْ، فائدہ نہیں دے گا تمہیں بھاگنا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو مرنے سے یا مارنے سے، موت سے یا قتل سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ، اور تم فائدہ نہیں دیے جاؤ گے، الا قلیل، مگر تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ جو آپ سے طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہیں اور آپ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی آزمائش میں ہیں، اور آپ کو اپنی زبانوں سے اور اپنے جو ہیں تجاویز اور اپنے رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا بھاگنا، کہ اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یعنی کب تک تم بھاگ لوگے؟ اگر تم نے کتنی عمر پا لوگے، 50 سال، 60 سال، 100 سال جی لوگے، لیکن پھر بھی تم پر موت تو آنی ہے۔ تو اگر موت آنی ہی ہے تو کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر آئے اور تم شہید ہو جاؤ، اور شہید اللہ تعالیٰ کی جنتیں پھر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو دنیا میں رہ کر تم کیا کر لوگے؟ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کیا ہے فائدہ دیے جاؤ گے، الا قلیل، مگر تھوڑا۔ یعنی دنیا میں رہ کر تم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لو گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس میں تمہارا نقصان جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ ہے۔ قل، فرما دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے من ذا، کون ہے جو، الذی، جو، یعصم، بچائے، کم، تم کو، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ ذات کہ جو تم کو بچائے، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ، اگر وہ چاہے، ارادہ کرے، بکم، تمہارے ساتھ، بے، ساتھ، کم، تمہارے، ان ارادہ بکم، اگر وہ چاہے تم سے، سوءن، برائی کا، او یا ارادہ بکم رحمتن، ارادہ، چاہے، ارادہ بکم، چاہے تم سے، رحمتن، مہربانی، ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، اور لا، نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ان منافقین سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، تو تم کو کون اس سے پھر بچا سکتا ہے؟ او ارادہ بکم رحمتن، یا اگر اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے اور اس کو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہٹا نہیں سکتے۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کو اگر نقصان دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر ساری کائنات مل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، او ارادہ بکم رحمتن، یا تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو کیا پائیں گے، ولین، نہ دوست پائیں گے، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے دوست اللہ تعالیٰ ہیں، ولا نصیرن، اور نہ یہ مددگار پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ جو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کا جو ہے طرز کیا ہے، وہ کس طرح جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ قد يعلم، قد بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، تحقیق کرنے کے لیے۔ قد تحقیق شدہ بات ہے، یا قد تحقیق، یعلم جانتا ہے، قد یعلم خوب جانتا ہے، اللہ المؤوقین روکنے والے، منکم تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلم آ جاؤ، الینا ہماری طرف، ولا یأتون اور نہیں آتے، الباس لڑائی میں، الا مگر، قلیلاً بہت کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قد یعلم اللہ المؤوقین منکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں جہاد سے، جو لوگوں کو لڑائی سے، کفار کے خلاف لڑائی سے منع کرنے والے ہیں، والقائلین اور کہنے والے ہیں، قائل کہنے والا ہوتا ہے، اسی سے قول ہے، قول کا مطلب بات ہوتی ہے، قائل بات کہنے والا، قائلین کہنے والے، لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، اخن کی جمع ہے اخوان، اور اخوانہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، یعنی جو ان کے ساتھی جنگ میں بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ساتھ ہیں، وہ ان کو بھی ورغلاتے ہیں اور ان کو بھی جنگ سے ہٹانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا ہے، جنگ نہ کرو، ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت کم، اشحۃ علیکم بخل کرتے ہیں تمہارے متعلق، تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ فَإِذَا پس جب جاء آ جائے، الخوف خوف، یعنی فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ اور جب خوف ہو، خوف کا وقت ہو، رَأَيْتَهُمْ تم دیکھو گے انہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ینظرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، تدور گھوم رہی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی اس شخص کی طرح، کالذی الذین یہ اسم موصول ہے جو جس کے معنوں میں ہوتا ہے، اس شخص کی طرح، یغشا غشی آتی ہے یا چھائی جاتی ہے، علیہ اس پر، من الموت موت، فَإِذَا پس جب ذہبا چلا جاتا ہے، چلا جائے، الخوف خوف، سلکوکم تمہیں تانے دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ زبانوں سے، حداد تیز، سلکوکم تمہارے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ السنہ لسان زبان ہوتی ہے، السنہ زبانیں، زبانوں سے، حداد تیز، اور تیز زبانوں سے آپ پر زبان درازی کرتے ہیں، اشحۃ علی الخیر اور مال کے بارے میں بخل کرتے ہیں، اشحۃ بخیلی کرتے ہوئے، علی الخیر مال کے بارے میں، اولئک یہ لوگ، لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، لم نہیں، یؤمنوا ایمان لائے، اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ تعالیٰ نے اکارت کر دیے مطلب ضائع کر دیے،
اللہ تعالیٰ نے اکارت کر دیے اعمالہم ان کے اعمال، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وکانا اور ہے ذالک یہ علی اللہ اللہ پر یسیراً آسان، اور وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ خدا کو بہت آسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جو جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں المعوقین ان کے بارے میں، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں کہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ قد یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم میں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، اشحۃ علیکم، آپ کے بارے میں بخل کرتے ہیں، فاذا جاء الخوف، اور جب خوف کا وقت ہوتا ہے، ڈر کا وقت ہوتا ہے، رأیتہم، آپ انہیں دیکھو گے، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، یعنی خوف کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ آنکھیں کھل جاتی ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، فاذا ذهب الخوف، اور یہ تو ڈر کے وقت میں منافقین یہ طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور جب لڑائی کا وقت چلا جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سلقوکم بألسنۃ حداد، تیز زبانوں سے آپ پر زبان درازی کرتے ہیں، آپ کو طانے مارتے ہیں۔ ان منافقین کا یہ طرز عمل ہے کہ جب خوف کا وقت جاتا رہتا ہے تو اپنی تیز زبانوں سے آپ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اشحۃً علی الخیر، اشحہ کہتے ہیں بخیلی کو، بخل کرنا، لالچ رکھنا، اشحۃً بخل کرتے ہیں، علی الخیر مال پر، اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ خدا کو بہت آسان ہے۔ اگلی آیت کریمہ ہے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِن يَأْتُ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ جی، منافق لوگ خوف کی وجہ سے یحسبون، وہ گمان رکھتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ گمان رکھتے ہیں، الاحزاب، فوجیں یا لشکر، لم یذهبوا، نہیں گئے، یعنی ابھی وہ خوف کے سبب یہ گمان کرتے ہیں، جو جنگ سے بھاگ گئے تھے منافقین اور اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، وہ خوف کے سبب یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں جو ابھی لڑ رہی تھیں، مسلمانوں اور کفار کا لشکر جو آپس میں میدان جنگ میں لڑ رہا تھا، ابھی کفار کی فوجیں جو ہیں وہ واپس نہیں گئیں، یعنی انہوں نے جو محاصرہ کر لیا تھا غزوہ خندق کا، تو وہ گمان کرتے ہیں کہ فوجیں ابھی کفار کی واپس نہیں گئیں۔ وَإِن يَأْتُ الْأَحْزَابُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فوجیں آ جاتیں، وَإِن يَأْتُ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر آ جاتے، يَوَدُّوا، تو وہ تمنا کریں، وہ چاہیں، لو انہم بادون فی الاعراب، لو انہم، کاش وہ، بادون، باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعراب، دیہات گنواروں میں، کاش وہ دور دراز گنواروں میں جا کر بستے، کیونکہ عرب کے جو تھے گاؤں کے رہنے والے لوگ ان کو اعرابی بدو کہتے تھے، اور ان کو ظاہر ہے کچھ خبر نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جاہل تھے، ان کے پاس نہ تو کوئی وسائل تھے، نہ بہت کم شہروں کی طرف ان کا آنا جانا ہوتا تھا،
اور اب خوف کے سبب یہ وہ گمان کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں واپس نہیں گئیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر فوجیں آ جاتیں تو یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ دور دراز دیہات میں جا کر رہے ہوتے، وَيَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور پوچھتے رہتے عن انبائکم، ان سے تمہاری خبریں پوچھتے، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان بھی ہوں، وَلَوْ، اور اگر کانو ہوں، فیکم تمہارے درمیان، ما قاتلوا جنگ نہ کریں، الا مگر قلیلاً بہت کم، یعنی ابھی تو یہ ادھر موجود ہیں ہی نہیں، اور یہ ان کا یہ خیال ہے اور یہ گمان کر رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ تمہارے درمیان بھی موجود ہوں تو ما قاتلوا الا قلیلا، یہ لڑائی کے لیے نہیں نکلیں گے مگر بہت کم۔ عزیز طلبہ، یہاں تک ہم نے سورۃ الاحزاب کے جو 3 رکوع ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس رکوع کی مشق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، اس کرونا کی صورتحال میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اور اپنی جو پڑھائی ہے خاص طور پر، اور آپ کا جو ایگزام ہے، امتحان، اس کو خوب جو ہے وہ تیاری کریں، اور ہنگامی صورتحال میں آپ کے یہ دن جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور یہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، انسان کو پھر بعد میں کیا ہے کہ پچھتاوا نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔